وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو اس حوالے سے آج ان سے جانیں گے ان کی کیا جرنی ہے اور وکالت میں ان کو کیسے وہاں پہ آئیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ون اینڈ اونلی بیرسٹر فاطمہ شاہین صاحبہ. کیسی ہیں مس آپ؟ ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ فار گیونگ می ٹائم. مے اللہ بلیس یو. مس, اسٹارٹنگ ود دا کوسچن کہ جتنا میں نے آپ کو پڑھا ہے اور آپ کے بارے میں جانا ہے, آپ کی جو فیملی ہے اس میں زیادہ تر ڈاکٹرس ہیں, تو کیسے آپ کا, سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ وکالت میں اور لاء کی ڈگری آپ نے کیوں کی؟ دیکھیں, آئی تھنک یہ کویشچن مجھ سے بہت زیادہ پوچھا گیا ہے ان مائی ٹیلی ویژن کریئر پرٹیکولرلی. مجھے لگتا ہے لاء ایک ایسا پروفیشن تھا وچ کیم ٹو می ویری نیچرلی. وہ ہوتا ہے نا کہ یو نو آپ ایک ایسا پروفیشن کرنا چاہتے ہیں پرسو جس کے بارے میں آپ پیشنیٹ ہوں. آلدو مجھے شروع میں بلانگنگ فرام اے ڈاکٹرس فیملی, میڈیکل فیلڈ, مجھے بہت زیادہ اپوزیشن بھی آئی اینڈ مطلب شروع میں میرے پیرنٹس اتنے کمفرٹیبل بھی نہیں تھے, اور جب میں نے کیا اس ٹائم پہ بہت زیادہ خواتین بھی نہیں تھیں اس پروفیشن میں. لیکن آئی تھنک جہاں پہ آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے, جہاں پہ آپ کے اچھے گریڈز آتے ہیں, جس طرح اے لیولز میں میرے بہت اچھے گریڈز آئے یو نو لاء میں, تو آئی تھنک دیٹ واز دیٹ ایک ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے زندگی میں, جس پہ میں نے ڈیسائڈ کیا کہ میں LLB کروں. LLB کے بعد باہر کیا. مطلب کہ آپ کا جیسے آپ بتا رہی ہیں اے لیول میں ہی آپ نے لاء چوز کر لیا تھا, آپ کا شروع سے یہی مائنڈ سیٹ تھا کہ آپ نے لاء کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر لاء سے, لاء کرنے کے بعد پھر ٹیلی ویژن کی طرف سوئچ کیسے کیا آپ نے؟ کیونکہ یہ آپ جیسے آپ اگر دیکھا جائے آپ کے اکثر انٹرویوز میں یہ چیز آپ کی ایڈمائر کی جاتی ہے کہ آپ پہلی خاتون ہیں جو ایز اے بیرسٹر آپ انٹروڈیوس ہوئی ٹی وی پہ. تو یہ کیسے, یہ اس کا سفر ذرا ناظرین کو بتائیں. بالکل, وہ اس طرح سے تھا کہ اب ٹیلی ویژن جو تھا نا وہ میری کریئر کا ایک بہت ایکسیڈنٹل پارٹ تھا. لاء بہت کانشیس پارٹ تھا. ٹیلی ویژن میں ایکسیڈنٹ سے آئی. اس میں یہ ہوا کہ کوئی 2010 میں مجھے یاد ہے میرے کزن تھے حسنین بخاری, انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح سے نا ایک نیا ٹی وی چینل ہے اس ٹائم پہ A+, تو کیوں نہ ہم آڈیشن کریں. وہ 2 وکیلوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جو لیگل ایڈوائس شو کریں. تو اس میں بڑے مطلب اس طرح سے جا کے میں نے آڈیشن کیا ان کے ساتھ, اور بڑے مطلب ایک سیریس نوٹ پہ بھی نہیں کیا کہ وہ مجھے ٹیلی ویژن شو مل جائے گا اینڈ آل. سو وہ بڑا ایزی انٹری ہو گئی. وی گاٹ ان. پھر ہم نے اس وقت یو نو پاکستان میں پہلا لیگل ایڈوائس شو شروع کیا میں نے اور میرے کزن نے, انصاف وتھ 24/7 وتھ حسنین اینڈ فاطمہ, مجھے بھی یاد ہے. اور اس کے بعد پھر ایک بڑا نیچرل پروسیس تھا, ایک کے بعد ایک چینل میں. پرائمریلی میں نے لاء ریلیٹڈ شوز کیے, لیکن آج کل میں ایک انگریزی کا بھی شو کر رہی ہوں جو کہ انٹرنیشنل ایشوز پہ بات کرتا ہے, سوسائٹی کے ایشوز سے بھی ریلیٹ کرتا ہے. سو آئی تھنک ٹی وی کا جو میرا کریئر تھا وہ ایک ایکسیڈنٹل زیادہ تھا, لیکن ونس آئی گاٹ انٹو اٹ مجھے بہت اچھا لگا, آئی انجوائڈ اٹ. تو مطلب کہ آج کل کے ینگسٹرز جو ہیں وہ تو بیچارے اس میں بڑے جو ہیں ان کو ہرڈلز اور آبسٹیکلز دیکھنے کو ملتے ہیں. وہ اینکر پہلے وہ میس کام کی اسٹڈی کرتے ہیں یا جرنلزم کی اسٹڈی کرتے ہیں, تو آپ تو بہت لکی رہی ہیں اس حوالے سے کہ آپ نے لاء کیا, پھر ایکسیڈنٹلی آپ نے ایک آڈیشن میں ہی مطلب کہ دس از آئی تھنک یہ آپ کا ٹیلنٹ ہے, آپ کی کمپیٹنس ہے. مجھے یہ لگتا ہے آن دا کانورس عمر, آئی تھنک اب جو ینگسٹرز ہیں, پیپل لائک یو, ان کے لیے آسان بھی ہے اور مشکل بھی, بیکاز اب سوشل میڈیا کی دنیا ہے. مجھے تو لگتا ہے وہ لوگ جو مین اسٹریم میڈیا میں بھی نہیں آ سکتے, وہ اتنے اپنے اچھے پوڈ کاسٹ رن کر رہے ہیں, اپنے ویلاگز رن کر رہے ہیں, اینڈ اپنے ان کے یوٹیوب چینلز بھی ہیں. وہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تب صرف مین اسٹریم میڈیا تھا, اس کے بیک دین بھی پروز اینڈ کانس تھے. اور اب آئی تھنک جو ینگ لوگ ہیں ان کے پاس آپشنز میں سمجھتی ہوں زیادہ ہے. اگر وہ مین اسٹریم میڈیا میں نہیں بھی آ سکتے تو وہ سوشل میڈیا میں اپنی پریزنس جو ہے اس کو بار بار ریٹریٹ کرا سکتے ہیں. تو مس اس میں ذرا ناظرین کو بتائیں کہ آپ جیسے اسٹیٹ ٹی وی میں کام کر رہی ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اینکر میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے, کیا اس کے اندر ایک ایلیمنٹس ہیں جو ہونے چاہیے؟ کیونکہ بہت سارے آپ کے فینس جو ہیں, آپ کے جو ہماری ہی آڈینس ہے وہ آپ کو دیکھے گی, اور اس حوالے سے وہ بڑی اس میں کریونگ ہوتی ہے ہر کسی میں کہ ایک اینکر کی کیا جرنی ہے اور اس میں کیا خصوصیات تھیں, ذرا آپ اس حوالے سے بتائیں. بالکل. سو آئی تھنک ایک چیز جو کسی بھی اینکر کو اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے تو آپ کو بہت ویل ریسرچڈ ہونا چاہیے, اور اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے ایک اور چیز جو بہت اچھی جو آپ کو آئی تھنک ان ٹرمز آف یور پرفارمنس آن ٹیلی ویژن آپ کا ایک USP بن سکتی ہے, وہ یہ کہ آپ نا آرٹیکولیٹ ہوں. کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ اینکرز جو ہیں
مجھے لگتا ہے, میں کیونکہ بہت کریٹیکل ہوں آن مائی سیلف ایز ویل, کئی دفعہ وہ بہت لمبی بات کر جاتے ہیں اور گیسٹ کو وہ بات کرنے کا موقع نہیں دیتے, اور کئی دفعہ نا وہ بس چھوٹے چھوٹے سوال پوچھتے ہیں اور سارا برڈن جو ہے وہ گیسٹ پہ فال چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ایک بڑا آئی تھنک ایک ایکسپیرینس کے ساتھ آپ لرن کرتے ہیں کہ کہاں پہ آپ نے انٹرجیکٹ کرنا ہے, کس طرح سے آپ نے کانورسیشن کو انگیجنگ بنانا ہے. لیکن ٹو اسٹارٹ آؤٹ وتھ آئی تھنک ریسرچ آپ کی بہت اسپاٹ آن ہونی چاہیے, تاکہ اگر آپ کا گیسٹ ویک ہے تو آپ سیف ہوں, اور ایٹ لیسٹ وہ ٹی وی بلینک اسکرین نہ لگے, لوگ پھر آپ کا چینل نہ چینج. بالکل بالکل. اس میں ایک آڈینس کے ساتھ اپنی ہی اسٹوری تھوڑا شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں نے جو اپنی مطلب کہ ایک جب لاہور میں آیا تھا اسٹڈیز کے لیے, تو میں نے جو اسٹارٹ ہے وہ مس فاطمہ کے ساتھ کیا تھا ایز اے ریسرچر, پروگرام کوآرڈینیٹر. تو میں یہ چیز بتانا چاہ رہا ہوں آڈینس کو کہ آپ کی جو مطلب کہ ایک پروگرام کے پیچھے ایک پورا ایک ٹیم ہوتی تھی, ایک پروڈیوسر ہوتا تھا, ڈائریکٹر ہوتا تھا, پھر ریسرچر اپنی ریسرچ کرتا تھا, اس میں پھر آپ خود چیک کرتی تھیں کوسچنس کو. تو یہ چیزیں کیوں آج کل کے پروگرامز میں لیک کرتی ہیں؟ آج کل آپ دیکھیں کہ حالانکہ اتنا ٹیکنالوجی آگے, پھر بھی بہت سارے پروگرامز جو ہیں ٹی وی میں ریکارڈڈ ہوتے ہیں, کیونکہ ٹی وی اینکرز کے اندر اتنی کمپیٹنسی نہیں رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے عمر یہ بڑا ایک پرسنل چیز ہے, بہت سارے اچھے شوز بھی رن کر رہے ہیں ابھی بھی ہمارے میڈیا پہ, پرائم ٹائم اینڈ ادروائز. ہاں لیکن obviously وہاں پہ ایک روم ہے فار امپروومنٹ لائک اینی ادر انڈسٹری. میرا خیال ہے کہ اگر اینکر خود ویل انفارمڈ ہو, اگر اینکر خود بیسکلی ایکسٹرا ایفرٹ کرے ٹو بی انوالوڈ ان دا ہول پروسیس, اینڈ نہ صرف آن اسکرین پری پروڈکشن. اب اس میں آئی تھنک اینکر کا سے جو ہوتا ہے وہ گیسٹ میں بھی ہوتا ہے بیسکلی. تو آپ کے گیسٹ بھی بہت دفعہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ کا شو جو ہے کتنا کریڈیبل ہوگا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بیسکلی. اچھا اس میں جیسے آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی, اب بہت سارے سوشل میڈیا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز آ گئے ہیں. میں اس میں آپ تھوڑا سا تنقید بھی شاید اس میں ہو سکتی ہے, اور بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں کہ اب بہت سارے اینکرز جو ہیں انہوں نے پوڈ کاسٹ بھی سٹارٹ کر دی ہیں. آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ اینکرز کو صرف ٹی وی تک محدود رہنا چاہیے, اور جو ینگسٹرز نئے آئے ہیں ان کو تھوڑا سا اس ڈیجیٹل جو پلیٹ فارمز ہیں ان میں تھوڑا سا موقع ملنا چاہیے؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے عمر. میں آئی ایم اے ویری اسٹرانگ بلیور آف دا سیئنگ دیٹ اٹس اے فری ورلڈ. اگر اینکرز کرنا چاہتے ہیں سو بسم اللہ کریں. دیکھیں اینکرز نے بھی تو اپنی ریلیونس اسٹیبلش کرنی ہے نا, اور مطلب ان دا سینس کہ مین اسٹریم میڈیا کی تو جگہ رہے گی, لیکن آئی تھنک اینکرز جو پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, جو یوٹیوب چینلز اپنے رن کر رہے ہیں, جو باقی طرح سے سوشل میڈیا پہ آڈینس کو انگیج کر رہے ہیں, وہ ایک اچھی چیز کر رہے ہیں. بیکاز دیکھیں آپ کی مین اسٹریم میڈیا کا آڈینس ڈفرینٹ ہے اور آپ کے سوشل میڈیا کا آڈینس ڈفرینٹ ہے. سو آئی تھنک یہ ان کے پارٹ پہ بڑا ایک انٹیلیجنٹ موو ہے, تاکہ وہ اپنا ٹارگیٹ آڈینس جو ہے اس کو میکسیمائز رکھیں. نہیں, اس میں بالکل ایک کوسچن ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے جیسے کہا کہ مین اسٹریم کی ایک اپنی آڈینس ہے, اور ڈیجیٹل میگزین اگر ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کی بات کی جائے تو ان کی اپنی آڈینس ہے. آپ نہیں سمجھتی کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ چیز سوئچ نہیں کرے گی کہ آڈینس صرف محدود ہو جائے گی ڈیجیٹل پلیٹ فارمس تک؟ کیونکہ ٹی وی تو آج کل بہت کم لوگ دیکھتے ہیں. پتہ نہیں کیوں آئی اسٹل فیل کہ کم ہو سکتا ہے ٹی وی, لیکن مجھے لگتا ہے ٹریڈیشنل ٹیلی ویژن ول آلویز بی دیئر. اس کا رول ڈیمینش ہو سکتا ہے, کمپلیٹلی ختم نہیں ہو سکتا. بیکاز دیکھیں نا اب سوشل میڈیا کا دور ہے, بہت زیادہ یوتھ تو ہمارا پرائمریلی مور دین 60% آف پاکستان پاپولیشن ہے ہی سوشل میڈیا پہ. پھر ہم ایڈلٹس بھی دیکھتے ہیں ایٹ لیسٹ جو ڈیجیٹلی لٹریٹ ہیں وہ بھی سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں. لیکن پھر آپ دیکھیں وہ جنریشن بھی جو ہے جو سوشل میڈیا سے شاید اتنی کمفرٹیبل نہیں ہے, ان کا ایکسیس نہیں ہے ٹو ڈیجیٹل ریسورسز, تو وہ تو پھر ایک رہے گا نا, بے شک چھوٹا پارٹ رہا آف دا پاکستانی پاپولیشن اسٹریٹا, لیکن اٹ اسٹل بی دیئر نن دی لیس. جی بالکل ایسے ہی ہے. جیسے اسٹارٹ میں اگر دیکھا جائے تو صرف اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہوتا تھا, پھر اب پرائیویٹ چینلز آ گئے ہیں, لیکن ان کی ریلیونس اسٹیٹ چینل کی ابھی بھی ہے, ابھی بھی آپ خود بھی اس میں کام کر رہی ہیں. اچھا ایک بطور خاتون آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب آپ اسٹارٹ میں اینکر بنی تو کیا چیلنجز جو ہیں آپ کو دیکھنے پڑے؟ ایسے آپ لائر بھی تھیں, ٹھیک ہے, اور آپ کا آڈیشن بھی ٹھیک ہو گیا, آپ سلیکٹ بھی ہو گئی, اس کے بعد بھی آپ کو ایسے چیلنجز ہیں جو دیکھنے پڑے؟ بالکل دیکھنے پڑے, آئی تھنک ٹل ڈیٹ دیکھنے پڑتے ہیں کسی بھی پروفیشنل کو. ہاں بٹ اب ان کی نوعیت جو ہے وہ بدل گئی ہے. آئی تھنک چیلنجز اس میں کافی تھے. سب سے ایک چیلنج تو مجھے یاد ہے ان دا ارلی ایئرز آف مائی کریئر, وہ یہ تھا کہ لوگ سیریسلی نہیں لیتے ینگ فیسز کو, اینڈ اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو ویمن. آئی تھنک خواتین کے لیے اپنے آپ کو پروف کرنا in Pakistan or anywhere it's always more difficult compared to men. So سب سے پہلے تو serious issues پہ بات کرنا, because میری ساری جو ہے kind of shows I've done have been on serious issues, legal issues, social issues, international issues. So وہ in itself ایک بہت بڑا ٹاسک تھا.
سیکنڈلی آئی تھنک ایک اور ایشو جو میں نے فیس کیا اس کے بارے میں بہت ووکل بھی رہی ہوں. آئی تھنک یہ پے ڈسکریمنیشن جو ہے خواتین کی ایٹ دا ورک پلیس, یہ بھی ایک بہت پرٹیننٹ ایشو ہے, جس طرح کے باقی انڈسٹریز میں اسی طرح سے میڈیا میں بھی ہے. سو آئی تھنک یہ بھی ایک بہت کرٹیکل ایشو وچ نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ. اچھا مس, اس میں یہ ایک چیز بتائیں کہ کیسے جو ہے آپ سمجھتی ہیں کہ جب کوئی اینکر ہے, کوئی شو ہوسٹ کر رہا ہے, ہر کسی کی ایک انر موریلٹی بھی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک پرسنل انٹرسٹ بھی ہوتا ہے, کسی پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن بھی ہو سکتی ہے, تو آپ کیسے سمجھتی ہیں, خاص طور پہ میں ان اینکرز کی بات کر رہا ہوں جو پولیٹیکل شوز کرتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ کیسے ٹرانسپیرنٹ ہو سکتے ہیں اس حوالے سے؟ آئی تھنک دیکھیں میں نے اس طرح کے شوز کیے نہیں ہیں عمر, تو میں پرٹیکولرلی کامنٹ نہیں کر سکتی, لیکن اگر آبجیکٹیولی میں آپ کا کویسچن آنسر کروں تو اس میں میرا جواب یہ ہوگا کہ دیکھیں کوئی بھی اینکر ہو, چاہے وہ کرنٹ افیئرس کے شو کر رہا ہو, چاہے وہ مارننگ شو کر رہا ہو, چاہے وہ میرے جیسے شوز کر رہا ہو جو سوشل ایشوز کو کیٹر کرتے ہیں, آئی تھنک اینکر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ آبجیکٹیو رہے, وہ فیکچوئل رہے, اور وہ جو بھی فیکٹس پریزنٹ کر رہا ہے وہ فیکٹ چیک, مطلب ان میں ان کے سٹیٹس جو ہیں وہ ٹھیک ہوں, غلط چیزیں کوٹ نہ کی جائیں. اور آئی تھنک اس میں ایک امپورٹنٹ چیز پھر یہ بھی ہے کہ یو نو مے بی کئی ایسے بھی آرگنائزیشنز ہیں جب آپ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ان کے بھی سرٹن ایجنڈاز ہوتے ہیں, ان کو بھی پھر آپ کو مائنڈ میں رکھنا پڑتا ہے. اچھا مس, اس میں مجھے ایک چیز بتائیں کہ آپ کے پروگرام جو ہے زیادہ تر سوشل ایشوز پہ ہوتے ہیں, میں وہ جو انٹرنیشنل انگلش میڈیم کا جو آپ کا پروگرام ہے اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. بالکل. تو آپ نے ابھی تک آپ کے ایکسپیرینس کے اندر آپ نے کیا سمجھا ہے کہ کون سے ایسے ایشوز تھے جس وجہ سے آڈینس کو بڑی ہیلپ ہوئی اور مجھے ایک پرسنل سیٹسفیکشن ملی؟ آئی تھنک بہت سارے ایشوز ہیں, بیکاز عمر میں تو بات ہی ان ایشوز پہ کر رہی ہوں جن پہ عام طور پہ مین اسٹریم میڈیا بات نہیں کر رہا, خاص طور پہ انگلش چینل پہ. میرا شو ان اٹ سیلف از ون آف پی ٹی وی ورلڈ کی بھی اگر آپ پروگرامنگ اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں آئی تھنک ایشوز جو بہت پرٹیننٹ تھے اینڈ وچ ڈڈ میک این امپیکٹ. ریسنٹلی میں نے ایک شو کیا ٹرانسجینڈر رائٹس پہ, ہم بہت بات کرتے ہیں ایشوز پہ جو ٹرانس کمیونٹی پاکستان کی فیس کرتی ہے, لیکن ہم ان پازیٹیو لوگوں کو نہیں دکھاتے ان دیئر کمیونٹی جو کہ بہت ہائی اچیورز بھی ہیں. تو وہ بڑا اچھا انٹرسٹنگ شو تھا جس میں مجھے بہت زیادہ اچھا فیڈ بیک آیا. دین پھر میں نے مختلف شوز کیے ہیں ود ڈفرنٹلی ایبلڈ پرسنز, اگین جن کی سکسیس سٹوریز ہیں, اور اس کے علاوہ میں نے کیا کہتے ہیں اس کو کہ شوز کیے ہیں جس طرح کی خواتین کے رائٹس ایٹ ورک پلیس, ان کے مطلب ویمن اورینٹیڈ شوز, چائلڈ اورینٹیڈ شوز, ان پہ مجھے ہمیشہ یو نو زیادہ بہتر رسپانس ہے, بیکاز یہ وہ بالکل لوگ ان کے بارے میں سننا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مس مجھے ایک چیز بتائیں, کوئی ایسی انٹرسٹنگ اسٹوری بتائیں جو خاص طور پہ گیسٹ کے حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو ایسا لگا کہ یار میں نے کیا گیسٹ ہی بلا لیا, ایسے بھی کبھی ہوتا ہے؟ بالکل جی, اور بہت دفعہ ہوا ہے, ابھی تک ہوتا ہے, لیکن اس میں پھر آئی تھنک اینکر کا جو اپنا ایک وہ ہے نا طریقہ کار, دیٹ بیکمز ایکسٹریملی ریلیونٹ ہیئر. کئی دفعہ مجھے ایسے گیسٹ ملے جنہوں نے مجھے اس طرح سے کہا ہے جی آپ نے جو ہمیں بتایا تھا کہ یہ ایریاز ہوں گے کویسچننگ کے, تو آپ نے جس آرڈر میں بھیجا اسی آرڈر میں کویسچن کریں, آپ آرڈر بھی نہ چینج کریں. اور اتنا تو نہیں ہو سکتا, بیکاز آپ نے چیزیں بالکل رٹی بھی تو نہیں ہوتی, اینکرز ہیں ان کے مائنڈ میں پوائنٹس ہوتے ہیں, اس کو وہ لے کے آگے چلتے ہیں ڈپینڈنگ کہ کانورسیشن کہاں جا رہی ہے. پھر مجھے ایسے بھی گیسٹ ملے ہیں جن جب مجھے یاد تھا ایک دفعہ میرا شو 10 منٹ لیٹ شروع ہوا تھا, تو ایک گیسٹ تھے وہ لائیو شو میں سے اٹھ گئے میرے, مطلب بریک کے بعد وہ تھے ہی نہیں موجود. اینڈ اس میں دیکھیں اینکرز کا قصور نہیں, اگر پروڈکشن میں پرابلمز آ رہی ہیں اور وہ شروع نہیں کر سک رہے اس میں, پر انہوں نے اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا. بالکل بعض اوقات ٹی وی میں یہ ہوتا ہے, بڑے ڈیفیکلٹ گیسٹ بھی ہوتے ہیں, روڈ گیسٹ بھی آپ کو آتے ہیں, بٹ آپ کو اپنے آپ کو بڑا کول اور کام رکھنا پڑتا ہے, مطلب کہ یہ بیئر کرنی پڑتی ہیں اینکر کو ایک چیزیں بہت ساری. اچھا مس, اس میں اب میں ذرا اس سائڈ پہ آنا چاہ رہا ہوں ارننگ کے حوالے سے. جو یہ اینکرنگ کا یا جرنلزم کا پروفیشن ہے, اس حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیونکہ بہت سارے ینگسٹرز جو ہیں ان کو میرے خیال میں ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے اس حوالے سے کہ سٹارٹ میں تو ان کو کسی قسم کی کنسیڈریشن دے ہی نہیں جاتی, کہ وہ کہتے ہیں بس آپ اسکرین پہ آ گئے, آپ کو اپرچونٹی مل رہی ہے, بس کام ہی کریں. کیا آپ کے ٹائم پہ بھی ایسا ہی تھا؟ ایکچولی ٹو بی آنیسٹ نہیں, میرے ٹائم پہ میں سمجھتی ہوں چیزیں بہتر تھیں بیسکلی. اب آئی تھنک کیونکہ کمپٹیشن بڑھ گیا ہے اینڈ مے بی ینگ لوگ زیادہ انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں مین اسٹریم میڈیا پہ آنے پہ, تو مے بی شاید ایکسپلوئٹیشن کا مارجن بھی ساتھ بڑھ گیا ہو. لیکن دین اگین میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ نا اب چینل ٹو چینل ویری کرتا ہے. میں تو آئی واز لکی ان دس اینڈ ٹل ڈیٹ آئی بین لکی کہ میرا تو بہت ایک اچھا ایکسپیرینس رہا ہے ورکنگ وتھ اسٹیٹ ٹی وی. اس سے پہلے میں نے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کام کیا ہے,
تو مجھے اس طرح کے ایشوز فیس نہیں. بہت زیادہ اینکرز کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے نا ڈیوز وہ پینڈنگ ہے, ایریئرز میں چلے جاتے ہیں, تو اس طرح کا میرے ساتھ نہیں. اصل میں المیہ مس یہ ہے کہ جو اچھے اینکرز ہیں تو ان کو جو ہے ایک بہت زیادہ اماؤنٹ دی جاتی ہے, جو سٹارٹرز ہیں بیچارے بگنرز ہیں ان کو میرے خیال میں دیا ہی نہیں جاتا. یہ چیز آپ اگر آپ پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری میں دیکھیں, انٹرٹینمنٹ, وہاں پر بھی یہ چیز موجود ہے. اور آپ ہمارے اپنے پروفیشن میں دیکھیں لائرز کتنے انڈر پیڈ ہوتے ہیں ٹو اسٹارٹ آؤٹ ود. سو آئی تھنک یہ ایک ایسی چیز ہے جو آل اوور پاکستان ان موسٹ پروفیشنز ایکولی اپلائی کرتی ہے. اچھا مس, اس میں یہ بتائیں کہ جب ایک چینل پہ آپ کام کر رہی ہیں, آپ اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے بھی بتائیں, اور آج کل کے جو پریزنٹ اینکرز ہیں, جو نئے اینکر ہیں, ان کو بھی ذرا اس میں سجیشن دیں. یہ سجیشن دیں کہ اگر انہوں نے سوئچ کرنا ہے کسی اور چینل کے اندر, کون کون سے لوازمات ہیں جن کو دیکھنا چاہیے, یا صرف مانیٹری بینیفٹس کو دیکھنا چاہیے؟ آئی تھنک یہ بھی اگین بڑا ایک پرسنل ڈیسیجن ہے. کئی دفعہ جس طرح لوگوں کو آفرز ملتی ہیں وہ چینج کرنا چاہتے ہیں بیکاز ان کو ایک بہتر پیکیج مل رہا ہوتا ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ چینج کرنا چاہتے ہیں پرہیپس ویمن بیکاز ان کو ایک بہتر انوائرمنٹ مل رہا ہوتا ہے. پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ اپنے کریئر کے کس اسٹیج پر ہو, کیا یہ موو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا کہ نہیں ہوگا. سو اوور آل آئی تھنک ہر کیس کو اپنے میرٹس پہ دیکھنا چاہیے. عمر مطلب جنرلی آپ اس طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. اگر آپ کمفرٹیبل ہیں ایک موو میک کرنے میں اینڈ اٹ میکس یو ہیپی, گو فار اٹ. اف ناٹ تو پھر آپ جو کریں اسی کے ساتھ اسٹک کریں. مس میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے, دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ کچھ اینکرز جو ہیں وہ ہوسٹ جو ہوتے ہیں وہ مانیٹری بینیفٹس کے لیے, میری بات اب سمجھ رہی ہوں گی کہ پیکیج اگر اچھا مل رہا ہے تو وہ چینل پچھلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اور بعض اوقات ان کو بیچاروں کو پھر منہ کی کھانی پڑتی ہے کہ وہ جب دوسرے چینل پہ چلے جاتے ہیں وہ آڈینس اور وہ فیڈ بیک ان کو دوسرے چینل پہ نہیں مل رہا ہوتا. اس حوالے سے آپ ینگسٹرز کو کیا میسج دینا چاہتی ہیں؟ اس حوالے سے میں یہ دینا چاہوں گی کہ وہ اپنے کریئر کا جو بھی موو میک کریں وہ انشور کریں کہ وہ ایک ویل تھاٹ آؤٹ ڈیسیجن ہو. ٹھیک ہے, شارٹ ٹرم بینیفٹ کے لیے, میننگ بائی سوری ٹو انٹرپٹ یو, میننگ بائی کہ کوالٹی کو دیکھیں, کوانٹٹی کو نہ دیکھیں. بالکل. اور دوسری یہ چیز ہے کہ آئی تھنک اب تھوڑی سی اپنی ریسرچ کر لیں کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں دیکھیں کہ دوسروں کو کیسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے, اس جگہ کی کیا پالیسیز, اور پھر اپنا ڈیسیجن میک کریں. اچھا مس, ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے جو اٹ موسٹ کوسچنس اکثر آڈینس کا ہوتا ہے. بعض اوقات اینکر کی انٹینشن نہیں ہوتی اور ہیٹ آف دی مومنٹ کوئی مطلب کہ منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے جو انٹینشنلی اینکر نہیں بولنا چاہ رہا ہوتا, انسان غلطی ہو جاتی ہے. تو یہ آڈینس کی تنقید جو اینکرز پہ ہوتی ہے, جو بھی اسکرین پہ بیٹھا ہے, تو اس حوالے سے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ میرا خیال ہے جب آپ پبلک ایک فگر بن جاتے ہیں اور آپ پبلک اسپیس میں آ جاتے ہیں تو پھر جہاں پہ آپ تعریف کو ایکسیپٹ کریں پھر آپ کو کرٹیسزم کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, ود گریٹ پاور کمز گریٹ رسپانسبلٹی. اینڈ یہاں پہ ایٹ لیسٹ میری تو یہ تھنکنگ رہی ہے ایز اے پروفیشنل, چاہے وہ وکالت میں ہو, چاہے وہ ٹیلی ویژن پہ ہو, چاہے وہ ادروائز ہو. سو آئی تھنک تنقید کو میں نے تو ہمیشہ اچھے طریقے سے اس طرح سے لیا ہے کہ اگر اس انسان نے ٹائم نکالا ہے اور مجھے کرٹیسائز کیا ہے, شاید یہ کوئی اچھی بات ہی کر رہا ہو, تو کنسٹرکٹیولی لینا چاہیے. ہاں, لیکن آن دا کانورس ایسے بھی بہت لوگ آئی میٹ ان مائی کریئر جو یو نو مے بی جیلس ہوتے ہیں اینڈ آپ کی لیگ پولنگ کرنے کے لیے یا ویسی آپ کے مورائل کو تھوڑا سا ڈاؤن کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر تو کرٹیسزم کنسٹرکٹیو ہے تو اس کو آپ لیں, اس مطلب استعمال کریں اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے. اف ناٹ تو پھر اس کو ڈسریگارڈ کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا مس, آڈینس کا فیڈ بیک بھی آتا ہوگا, خاص طور پہ میں آپ کے پروگرام جو قانون بولتا ہے پروگرام ہے وہ اچھی خاصی آڈینس ہے اس کی, اور جو رورل ایریاز میں خاص طور پہ لوگ وہ لا سے بڑے انفارمیٹ ہوتے ہیں, تو آپ کو فیڈ بیک ملتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے فیڈ بیک مجھے بہت زیادہ جو ہے نا وہ ملا ہے انگلش شو پر بھی میرے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر میں ایک بہت سال پہلے ایک شو کرتی تھی پی ٹی وی ہوم پر, نعیم بخاری صاحب. جی بالکل, بیسیکلی اس پر بھی ملتا تھا, سب شوز پہ آتا تھا مجھے فیڈ بیک. اس میں آئی تھنک فیڈ بیک جو لوگوں کا ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ان ایشوز پہ بات کرو جو کہ ان کو انٹرسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کئی دفعہ ایسے بھی لوگ مجھے ملے جنہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے اس شو میں یہ بات کی تھی, میں اس سے متفق نہیں ہوں. تو مطلب ایک طرح سے میں تو اس کو بڑے اچھی سینس میں لیتی ہوں کہ لوگوں نے اتنا ٹائم نکالا کہ انہوں نے آپ کا شو ریکال کیا, پھر آپ کی بات ریکال کی, پھر آپ کو وہ دیا فیڈ بیک. پھر ایسے بھی لوگوں کی مجھے آئے ہیں فیڈ بیک یا کوسچنز آئے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ یو نو نیڈی خواتین ہوتی ہیں, ان کو ایکسیس ٹو لیگل ایڈ چاہیے ہوتا ہے, تو میں نے ان کو ہیلپ آؤٹ بھی کیا ہے. تو بڑے
بڑے مختلف قسم کے کویسچنز آتے ہیں اور کوئریز آتی ہیں, لیکن پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ سب کو ایڈریس کریں. اچھا مس, آپ نے نعیم بخاری کے ساتھ پروگرام کی بات کی, وہ ایکسپیرینس آپ کا کیسا تھا؟ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا میرا, بلکہ میری پاکستان ٹیلی ویژن میں انٹری ہی اس ایک شو کے ساتھ ہوئی, اس کا نام تھا آپ کا مسئلہ کیا ہے, اور بہت مطلب نعیم صاحب واز تھورو پروفیشنل, میں نے بہت لرن کیا ان کے ساتھ کام کر کے, اور کیا کہتے ہیں اس کو, بڑا ون آف اٹس اون کائنڈ شو تھا جس میں ہم آنسر کرتے تھے آڈینس کے کویسچنز لائیو. تو کئی دفعہ لوگ بڑے کرٹیکل بھی ہوتے تھے, مجھے یاد ہے نعیم صاحب ڈنٹ یوز ٹو شائی اوے فرام کرٹیسزم, وہ پڑھ لیتے تھے جو ان کا طریقہ کار تھا. تو اچھا شو تھا کافی, اینڈ آئی تھنک میرے اسٹارٹ میں I got to work with somebody like نعیم صاحب. I think اس نے بھی مجھے بڑا ہیلپ کیا later on in میرے کریئر میں. اچھا مس, آپ نے مختلف ٹی وی شوز جو ہیں وہ ہوسٹ کی ہیں ٹل ناؤ, آج تک کی ڈیٹ کے مطابق اگر آپ ایک کرکس اپنی لائف کا بتانا چاہیں اس لائف کے حوالے سے, جو اینکرنگ کے حوالے سے, تو آپ نے کیا ایسی چیزیں سیکھی ہیں, کیا ایسا تجربہ ہے جو آپ کو آج تک جو ہے وہ اس سے آپ انفلوئنسڈ ہوئی ہیں؟ میرا حال اس کا کرکس یہ ہے کہ ٹیلی ویژن نے مجھے بہت پیشنس سکھائی زندگی میں. میں ویسے اتنی پیشنٹ ہوں نہیں, آئی ایم اے ویری امپیشنٹ پرسن. سو ٹی وی میں جتنا ٹائم لگتا ہے چیزوں کو بننے میں, جتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو ایگزیکیوٹ کرنے میں, ناؤ دیٹ یو آر آلسو پارٹ آف مین اسٹریم میڈیا ایز ویل, آئی تھنک ٹیلی ویژن اور کچھ نہیں تو آپ کو بڑی اس طرح سے نا پیشنس سکھاتا ہے, پنکچوئل بھی ہو جاتا ہے بندہ, صبح لیٹ اٹھنے والا جو ایک بندہ ہے وہ ٹائم سے اٹھتا ہے. ڈائٹ کے حوالے سے بات کر رہی تھیں, بہت ساری چیزیں ہیں بالکل ہمیں وہ کنٹرول کرنی پڑتی ہیں ڈائٹ کے حوالے سے. اچھا میں اب ایک آپ کے ایک پرسنل بات کر رہا ہوں, مطلب کہ فیملی ریلیٹیو بھی ہوتے ہیں, فیملی کے ایونٹس ہیں, ادھر بھی آنا جانا ہوتا ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں بیفور اس پروفیشن میں, اس انڈسٹری میں آنے سے پہلے کیا ایسی چینجز ہیں جو آپ کی لائف میں آ گئی؟ کیونکہ ریلیٹیوز بھی آپ کے ناراض ہوتے ہوں گے کہ مس آتی نہیں ہیں, آپ ٹی وی پہ ہی نظر آتی ہیں, اس حوالے سے کیا کیا؟ آئی تھنک یہ میں نے کرٹیسزم ارلی آن اپنے کریئر میں شاید فیس کیا تھا, جب میں فل ٹائم پریکٹس کر رہی تھی, جب میں ساتھ میں ہوسٹنگ بھی کر رہی تھی, لیکن اوور دا ایئرز آئی تھنک لوگ یوز ٹو ہو گئے ہیں کہ یہ ہے ہی ڈیٹ اینڈ چیز فل ٹائم ورکنگ. لیکن آئی تھنک ود دا پیسج آف ٹائم میں نے ٹائم مینجمنٹ کا آرٹ بھی لرن کر لیا ہے. سو ہاں آف کورس آپ کی پرسنل لائف ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ سفر کرتی ہے کسی بھی ورکنگ انڈیویجول کی, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کہاں آپ کی پرائرٹیز ہیں, کہاں اپنے ٹائم انویسٹ کرنا ہے. سو ایز آف ناؤ اتنا ایشو نہیں ہے, ہاں شروع میں تھا وین آئی اسٹارٹڈ آف وتھ مائی کریئر. بالکل, اگر سوسائٹی ایٹ لارج کو سرو کرنا ہے تو بالکل ہمیں اپنے پرسنل انٹرسٹ کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. مس میں ایک آپ سے کوشچن پوچھنا چاہ رہا ہوں میڈیا کے حوالے سے. اوور آل میڈیا کو اگر دیکھا جائے تو واٹ از دیئر اوبلیگیشن ایز اے اینکر؟ تو ہم نے ڈسکس کیا نا کہ اینکر کی کیا اوبلیگیشن ہوتی ہیں, کیا چیزیں کرنی پڑتی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں پاکستان میں میڈیا کو کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ آئی تھنک میڈیا پاکستان میں فورتھ پلر آف دی اسٹیٹ ہے. میڈیا کے اوپر ایک بہت امپورٹنٹ رسپانسبلٹی ہے کہ میڈیا جو ہے وہ جو نیریٹو پریزنٹ کرے وہ رسپانسبل ہو, وہ ویل انفارمڈ ہو, اینڈ اس میں جہاں پہ ایشوز آتے ہیں جو کہ خواتین سے ریلیٹ کرتے ہیں, ویمن سے ریلیٹ کرتے ہیں, اس میں ابھی بھی مجھے لگتا ہے پاکستانی مین اسٹریم میڈیا کو زیادہ ان کے ایشوز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے, جو ونڈربل سیگمنٹس آف دا سوسائٹی, جس میں ڈفرنٹلی ایبل لوگ بھی آ جاتے ہیں, ٹرانس کمیونٹی بھی آ جاتی ہے. بیکاز مجھے لگتا ہے ہماری پروگرامنگ موسٹلی اس قسم کی ہے, چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہو چاہے ادروائز ہو, جو کہ یا تو صرف کرنٹ افیئرس کے شوز پہ فوکس کرتی ہے عمر, یا پھر مارننگ شوز. تو آئی تھنک سوسائٹی سے ریلیٹڈ جو عام آدمی کے مسائل ہیں ان کو جو ہے زیادہ کنسیڈریشن دینی چاہیے. اچھا مس, اگر آپ کو اتھارٹی دی جائے تو آپ کون سی ایسی چیز ہے جو پاکستان میں ایمرجنسی بیسس پہ آپ کہتی ہیں کہ اس کو نلیفائی کر دینا چاہیے؟ خاص طور پہ میڈیا انڈسٹری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. آئی تھنک یہ بڑا ٹف کوسچن ہے میرے لیے. نلیفائی نہیں میں کروں گی, میں کہوں گی کہ آپ اپنی جو ہے پرہیپس ان ٹرمز آف رپورٹنگ اینڈ آلسو ان ٹرمز آف دا پروگرامز جو ہمارے ہوتے ہیں اس میں مے بی زیادہ بہتر اینڈ زیادہ ریگولیٹری فیکٹ چیک ہو. بیکاز لیکن آپ میڈیا کو آپ دبا بھی نہیں سکتے. میڈیا فریڈم آف ایکسپریشن ایک ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے, ٹھیک ہے, فریڈم آف پریس بھی. سو آئی تھنک زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو فیکٹس اینڈ فگرس پریزنٹ ہو رہے ہیں ان کو آپ انشور کریں کہ وہ صحیح ہیں اور ان میں غلطیاں نہیں ہیں. باقی آئی تھنک میڈیا جو ہے اس میں obviously ایتھیکل رسپانسبلٹی بھی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو نہ اٹھائیں جن سے دوسروں کی جو ہے سینٹیمنٹس ہرٹ ہو, ان کی ڈگنیٹی وائلیٹ ہو. لیکن آئی تھنک میں اگر کرنا چاہوں گی تو میں فیکچولی کریکٹ کرنا چاہوں گی, فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس کو جو ہے کرٹیل نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ناظرین, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ویل بی رائٹ بیک انشاءاللہ.